السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، کچھ دعائیہ اشعار پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں۔ الہ العالمین بحر شہ ابرار پیدا کر، الہ العالمین بحر شہ ابرار پیدا کر، ہماری قوم میں محبوب کے آثار پیدا کر۔ الہی ہم میں پھر سے تو وہی رفتار پیدا کر، الہی ہم میں پھر سے تو وہی رفتار پیدا کر، شروع ہجری میں جو تھی پھر وہی گفتار پیدا کر۔ الہ العالمین ہماری آبرو ریزی کا جو لے انتقام آ کر، الہ العالمین ہماری آبرو ریزی کا جو لے انتقام آ کر، محمد ابن قاسم سا کوئی سپہ سالار پیدا کر، اور ہماری ڈوبتی کشتی کو ساحل پر لگانے کو، ہماری ڈوبتی کشتی کو ساحل پر لگانے کو، خدایا دستے غوث پاک سا کوئی بندوار پیدا کر، اور نوازِ دولت دارین سے جو پھر زمانے کو، نواز دولت دارین سے جو پھر زمانے کو، خواجہ معین الدین سا کوئی سردار پیدا کر۔ الہ العالمین بحر شہ ابرار پیدا کر، ہماری قوم میں محبوب کے آثار پیدا کر۔ معزز سامعین کرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمانے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا وعلی آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، رسول جو تمہیں عطا کریں اسے لے لو، اور جس کام سے تم کو منع کریں اس سے تم رک جاؤ۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد انبیاء کرام رسول اعظام کو اس دنیا میں بھیجنے کا کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پھر ہمیں کسی کی اتباع کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہم سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میرے بھیجے ہوئے رسول کی اتباع کرنے والے لوگ بھی ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ہمارے بھیجے ہوئے رسول کی اتباع اور پیروی کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کریں گے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں فرمایا مگر صرف اس مقصد سے، صرف اس غرض سے کہ وہ میری عبادت کریں۔ آپ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انسان کو پیدا فرما دیا، مگر انسان کو راستہ دکھائے گا کون؟ انسان کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتائے گا کون؟ روزہ ہمیں کیسے رکھنا ہے، سحری کب کھانا ہے، افطار کب کرنا ہے، اس طریقہ کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نائب مطلق اور خلیفہ اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا، اس دنیا میں بھیجا۔ بہت سارے رسولان اعظام آئے، انبیاء کرام آئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بڑے نائب مطلق خلیفہ اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو انسانوں تک اپنے پیغام کو، اپنے رسالہ کو پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
رسولان اعظام کی جماعت کو منتخب فرمایا، انبیاء کرام کو منتخب فرمایا تاکہ میرے پیغام کو میرے بندوں تک پہنچائیں۔ تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسولان اعظام، انبیاء کرام یہ صرف اور صرف ایک قاصد کی حیثیت سے ہیں، یعنی صرف یہ ایک قاصد خبر پہنچانے والے ہو گئے، انہوں نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا، ان کا کام ختم ہو گیا، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا، ہم نے اللہ کے پیغام پہ عمل کیا، ہم نے قرآن پاک کو پڑھا، نماز پڑھنا ہم سیکھ لیے، روزے کے احکامات ہم کو معلوم ہو گئے، لہذا ہم تو اب اللہ کے نیک بندے، ہم اللہ کے محبوب بندے ہو گئے۔ رسولان اعظام کو، انبیاء کرام کو بغل میں رکھو اور ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نائب مطلق اور خلیفہ اعظم بنا کر کے بھیجا تو قرآن پاک نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس کام سے تم کو منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ آپ کو دینے کے لیے نہیں آیا، کسی کام سے منع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں آیا، بلکہ اپنے رسولان اعظام کو بھیجا، خلیفہ اعظم کو بھیجا۔ تو جس طریقے سے ہمیں اللہ کی اتباع اور پیروی کرنی ہے، اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی تم اطاعت کرو اور ساتھ میں رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول اللہ کی بھی فرمانبرداری کرو۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی اتباع کرتے ہیں، ہم تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، پھر رسول اللہ بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ رسول اللہ کی ضرورت کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرمانبرداری کرو۔ تو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری یہ کافی نہیں، بس یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ اطیعوا الرسول، کہ جہاں پہ اللہ کی اطاعت کرو گے وہیں پہ رسول اللہ کی بھی اطاعت ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ بھی فرما دیا کہ صرف میری ہی اطاعت کافی نہیں ہے، بلکہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی بھی اطاعت کر لی۔ غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خلیفہ اعظم نائب مطلق کو اس طریقے سے مرتبہ دے رہا ہے کہ جس نے رسول اللہ کی اتباع کر لی، جس نے رسول اللہ کی بات کو مان لی، گویا کہ اس نے اللہ کی بات کو مان لی۔ اسی سے سمجھ میں آیا کہ جہاں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ضروری ہے، وہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام اور رسولان اعظام کو اس دنیا میں بھیجا۔ اس میں سب سے بڑے رسول امام الرسول امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ آئیے میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے کسی رسول کو ایسے نہیں بھیجا بلکہ ہم نے رسول کو اس دنیا میں بھیجا، کیوں؟ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کی اتباع اور فرما برداری کی جائے۔ یعنی کوئی بھی رسول اس دنیا میں آئے تو اللہ کی عبادت کے بعد رسول اللہ کی اتباع اور فرما برداری بھی ضروری ہے۔ جہاں ہمیں اللہ کی عبادت ہے وہیں پہ رسول اللہ کی پیروی اور اتباع بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا صرف اس لیے، کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی کسی رسول کو ہم نے نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے کہ ان کی بھی اتباع اور پیروی کی جائے۔ اب غور فرمائیں
کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما احل البیع حرم اللہ بیع، کہ اللہ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ ایک آیت میں آپ کو پیش کروں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بیع یہ حلال ہے اور ربا حرام ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ بیع مطلب خرید و فروخت، یہ بیچنا تو جائز ہے، مگر ربا کیا ہے؟ وحرم اللہ ربا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربا کو حرام فرمایا۔ ربا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ربا کا مطلب ہوتا ہے زیادتی، یعنی ہم جو خرید و فروخت کر رہے ہیں اگر ہم اس میں زیادہ لیتے ہیں تو یہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی آدمی کوئی بزنس اور کوئی دھندا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو فائدہ، جو جس سامان کو خریدا ہے اگر سیم اسی ریٹ میں بیچتا ہے، اگر اسی طریقے سے بکری کرتا ہے، اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر بزنس کرنے سے فائدہ کیا ہوا؟ جبکہ اللہ کا حکم ہے احل اللہ بیع، کہ ہم نے خرید و فروخت کو حلال فرما دیا ہے، وحرم الربا، اور زیادتی کو ہم نے حرام فرما دیا۔ خریدنا اور بیچنا تو جائز ہے، مگر زیادہ لینا یہ حرام ہے۔ قرآن شریف کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم کو رسول اللہ کی دربار میں جانا ہوگا، رسول اللہ کی پیروی اور اتباع کرنا ضروری ہے۔ بغیر ہم حدیث پاک کے ہم قرآن کی اس آیت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن پہ عمل کرتے ہیں، ہم صرف اللہ والے ہیں، تو اس آیت کا مطلب، اس کا معنی اور ترجمہ کر کے بتا دیں بغیر حدیث کی مدد کے، تو سمجھ جائیں کہ وہ کس طریقے سے قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں۔ تو رسول اللہ کی بارگاہ میں جب چلے اور اس آیت کا ترجمہ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خرید و فروخت کو جائز فرمایا ہے اور زیادہ لینے کو حرام فرما دیا ہے، یا اللہ کے نبی آخر یہ مسئلہ کیسے ہے؟ ہم کیسے سمجھیں کہ ہمارے خرید و فروخت میں جو ہم زیادہ لیتے ہیں وہ ہمارے لیے جائز ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک چیز کو دوسرے چیز کے بدلے میں بیچنا جو سیم ایک ہی جنس کی ہو، مثلا آپ نے کسی کو 5 کلو گیہوں دیا اور آپ نے اس سے 6 کلو گیہوں لے لیا، یہ سود ہوا، یہ ربا ہوا، یہ سود، یہ حرام ہے۔ اگر آپ نے کسی کو 50 روپے دیا اور آپ اس سے 55 روپے لے رہے ہیں تو یہ حرام ہوا۔ یعنی اگر ایک ہی چیز ایک ہی جنس کی ہو، اس کو آپ کسی کو بیچ کر کے سیم وہی آئٹم اگر آپ زیادہ لیتے ہیں تو یہ حرام ہے، اور اگر آپ نے گیہوں کو بیچ کر کے اس کے بدلے میں جو لیتے ہیں، 5 کلو گیہوں بیچے اور آپ نے 6 کلو جو لیا تو یہ حلال ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گیہوں کا آئٹم یہ الگ ہے اور جو کا آئٹم یہ الگ ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کسی کو سونا بیچا اور اس کے بدلے میں آپ نے اگر سونا زیادہ کر کے لیا تو یہ حرام ہو گیا۔ لیکن ہم لوگ کیا جانتے ہیں؟ صرف اور صرف ہم لوگ ایک ہی چیز جانتے ہیں کہ جو پیسہ اگر کسی کو دیتا ہے اور زیادہ کر کے لیتا ہے ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ سود ہے، یہ حرام ہو گیا۔ تو چونکہ یہ جاننا آسان ہے، سب لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے، مگر صرف پیسہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں۔ مثلا جو بھی چیز ایک ہی آئٹم کسی کو ادھار دیں، گیہوں، چاول، دھان، دودھ، کوئی بھی آلو، پیاز، یعنی کوئی بھی چیز اگر آپ نے کسی کو 10 کلو آلو دیا اور آپ نے اس سے 12 کلو آلو لے لیا، یہ 2 کلو زیادہ ہوا، یہ حرام ہوا۔ تو نبی کریم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بیع کو حلال فرمایا ہے، احل اللہ البیع، کہ خرید و فروخت کرنا یہ جائز ہے اور یہ صحیح طریقہ درست، اس میں برکت بھی ہے، مگر وحرم اللہ الربا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام فرما دیا، یعنی زیادتی کو حرام فرما دیا۔ جو چیز ایک ہی آئٹم ہے اگر ہم کسی کو دے کر کے زیادہ لیتے ہیں یہ سراسر حرام ہو گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا تو صحابہ اکرام کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ بیع خرید و فروخت یہ حلال ہے اور ربا اور سود کا لینا یہ حرام ہے۔ تو غور فرمائیں
کہ بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے جب ہم قرآن پاک پر مکمل طور سے عمل نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ہی بتائیں کہ کیا ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تک پہنچانے والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اللہ کی شناخت کرانے والے، اللہ تک پہنچانے والے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تک پہنچا دیا تو نبی کریم کو ہم درکنار کر کے اور ہم یہ کہتے چلیں کہ نبی کریم تو ہمارے جیسے تھے، وہ بھی ایک انسان تھے، ہم ان کی اتباع اور پیروی کیوں کریں؟ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن پاک عطا فرما دیا ہے، نماز پڑھنے کے طریقے، روزے رکھنے کے طریقے بتا دیا ہے، مگر غور فرماؤ، جان تو گئے مگر مکمل نہیں جان سکتے ہو جب تک کہ نبی کریم کی حدیث پاک کی روشنی میں قرآن پاک کو عمل کر سکتے ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا تو جس طریقے سے اللہ کی عبادت ضروری ہے اسی طریقے سے نبی پاک کی اتباع اور پیروی بھی ضروری ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد المعظم الجود والکرم وعلی بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ منکم ومن الذنوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔